اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ماہ شعبان اور شب برات کی حقیقت۔ ہمارے یہاں شب برات شب معراج کی طرح ایک اور بدعت کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ شب معراج کی کوئی اصلیت نہیں سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے، لیکن عوام نے اس کا مقصد اور علماء کی مدد سے کچھ اور بنا لیا، کچھ گمراہ علماء کی وجہ سے۔ اسی طرح شب برات کو بھی ہمارے یہاں کچھ نام نہاد گمراہ عالم کچھ اور ہی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں دیدہ دلیری کے ساتھ ضعیف اور من گھڑت احادیث کا ایک انبار لگا کر سادہ عوام کو بے وقوف اور گمراہ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر سب سے پہلے کچھ چیزوں کی وضاحت کروں گی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ سنت سے اور نہ قرآن سے۔ لیکن اس سے پہلے انسان کو، ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے اور کتنا ثابت ہے، اور اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ احادیث کی مدد سے یہ بتاؤں گی کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری باب سوم حدیث نمبر 1969 میں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے جی وہ حدیث جس کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ شعبان میں اس چیز کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تاکہ آپ رمضان تک پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو اس سے پہلے آپ روزے ترک کر دیں تاکہ آپ کے اندر انرجی اور طاقت رمضان کے روزوں کے لیے آ جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں اور جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور نہیں رمضان جو ہے وہ رجب میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس طریقے کی جتنی بھی مختلف الفاظوں میں احادیث ہیں ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی صحیح بات سے یا صحیح واقعے سے۔ اسی طرح اور بھی اس رات میں شعبان کی 15ویں رات کی بہت فضیلت بتائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی رات بھر آپ عبادت کریں اور جاگیں اور اس میں نفل پڑھیں، اور طرح طرح کی اس میں جو ہے خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس طرح کریں اور اس طرح کریں، اور ان کو من گھڑت احادیث سے منسوب کر کے لوگوں کو بتایا، کیونکہ لوگوں کو جب آپ بتائیں گے کہ جی یہ حدیث ہے تو لوگ بڑے اعتماد اور احترام سے اس حدیث کو سنتے ہیں، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ اس حدیث کا جا کے حوالہ دیکھیں اور چیک کریں کہ اس کو عالم اسلام نے کیا لقب دیا ہے، کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارے جید علماء میں سے ایسے نیک اور ایماندار عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہاں تک کہ ایسا علم دیا کہ انہیں ساری من گھڑت اور ضعیف احادیث یاد کروائیں، پڑھائیں اور یاد کروائیں، اور جب وہ ساری من گھڑت اور ضعیف احادیث یاد کر لیں اور پڑھ لیں تو اس کو اپنے بیٹے کو کہا کہ اب یہ ساری حدیثیں من گھڑت اور ضعیف ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے پھر مجھے یہ کیوں یاد کروائیں؟ تو ان علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس لیے بیٹا کہ اس کے علاوہ جو بھی بات آئے گی وہ صحیح ہوگی، لیکن غلط بات کا جاننا تمہارے لیے پہلے ضروری ہے۔
کہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح ہوگا تو وہ تو تم قبول کر لو گے، لیکن تمہیں غلط کا پتا ہونا پہلے ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی عالم سے سنا اور اس کی کوئی تحقیق نہیں کی اور لگ گئے ہم اپنے کام پر. اب 15 شعبان کی 15 رات کی بابت بہت سی روایت آتی ہیں جن میں اس رات کی بعض فضیلتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات ایک آدھ روایت کے علاوہ سب ضعیف ہیں. لیکن چونکہ یہ کثرت سے مروی ہیں اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، اس رات میں کچھ نہ کچھ فضیلت تو ضرور ہے، اور دوسرے علماء کی رائے میں ضعیف روایات قابل عمل نہیں، چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں. ان علماء کے نزدیک اس رات کی کوئی خاص اصل نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ ایک حدیث جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں، من گھڑت اور ضعیف احادیث ہے. اس پہ تمام کل امت مسلمہ کا اجماع ہے، سوائے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور کچھ جگہوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس رات کی نہ تو کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی قبرستان میں جا کر مردوں کی عید ہے، نہ کوئی پٹاخے ہیں، نہ کوئی حلوے ہیں، نہ کوئی مانڈے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک حدیث جس کے بنا پر اس رات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ حدیث جو ہے اس کو بھی تمام علماء میں سے صرف اور صرف علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا اور یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ باقی علماء کا اس حدیث کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ وہ ضعیف ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے. یہ ہے جی وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے علاوہ باقی ساری احادیث من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں. تو یہ جو ہے صحیح ابن ابان حدیث نمبر 1980 اس کا نمبر ہے، اور اس میں صرف انہی کے معاملے میں البانی نے ہی انہیں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. باقی اس کے اوپر جتنے بھی علماء ہیں ان کا بھی اس حدیث پر بھی اجماع نہیں ہے. یہ جو ایک حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. اب میں آپ کو من گھڑت حدیث بھی بتاتی ہوں جس کو ہمارے علماء بڑا بڑھ چڑھ کر بڑے ہی جوشیلے انداز میں عوام کو سناتے ہیں، اور عوام اس کو سن کر کیوں نہ اس رات کی عبادت میں لگ جائے جب وہ ایسی من گھڑت اور ضعیف حدیثوں کو جن کو بڑا ٹھوک بجا کر بیان کیا جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں یہ عمل کریں گے اس رات کو. وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں. اب جب آپ اس حدیث کی تحقیق کریں گے، علم کے سمندر میں جب آپ اتریں گے، احادیث کے خزانے میں جب آپ چننے جائیں گے موتیوں کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نام کا کوئی موتی ہے ہی نہیں، اور جو وہ ہے تو وہ علماء کی ضعیف اور من گھڑت احادیث میں آپ کو یہ حدیث ملے گی جہاں اس کو چن کر ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ضعیف اور من گھڑت حدیث ہے. پھر ایک اور من گھڑت حدیث علماء بڑا شوق سے بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اب دیکھیے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ہی اس حدیث کو سب سے پہلے موضوع قرار دیا ہے، اور ان کے السلسلۃ الضعیفیہ 154/5 میں حدیث نمبر 2132 میں ہی یہ ضعیف درج ہے. اب یہ بتائیے کہ اسی حدیث کو جس کو یہ بیس بنا کر اس رات کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اسی عالم نے اس حدیث کو جو میں نے ابھی آپ کو سنائی من گھڑت قرار دیا ہے، اور وہ درج ہے جس کا نمبر میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات
آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت دنیائے آسمان پر آتے ہیں اور خود ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی جسے میں معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا جسے میں جنت دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اب یہ معاملہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب اس رات کی اصل فضیلت کہاں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ خود آ کر اب دنیائے آسمان پر یہ کہتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوں جتنا میں جو ہے سب کو معاف کر دوں گا، اس بات کی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمان سے دنیا آسمان پر آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر 1145 ہے۔ پھر ہمارے علماء ایک اور بڑی حدیث کو بیان کرتے ہیں جو کہ وہ بھی من گھڑت اور ضعیف ہے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 14 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھی اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے کیا جیسے تو نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس نے دن کا روزہ رکھا تو 60 سالہ گزشتہ روزوں اور 1 سال آئندہ روزوں کا ثواب ہوگا۔ کیونکہ علماء کو اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ثبوت چاہیے۔ اب ان کو اس سے کیا، اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان حدیثوں کی تحقیق کرے۔ ظاہری بات ہے ہم سب اپنے باپ دادا کے دین پر چلے آ رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اتنا ٹائم آج کس کے پاس ہے؟ ہاں، پیسے کمانے کا ٹائم بہت ہے، آپ کو پیسے کمانے کا معاملہ ہے تو اس میں آپ پوری تحقیق کریں گے، بالکل ہر چیز کو چھانٹ پٹخ کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں پیسہ حاصل کر لوں، ہر طرح سے آپ اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں آج ہماری یہی لاپرواہی ہمیں شرک کی چوٹیوں پر لے جا کر کھڑا کر چکی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہماری بلا سے کہ وہ دین کا معاملہ جسے ہم یہاں برت رہے ہیں آخر قیامت کے دن ہمارے گلے میں الٹا کوئی سانپ بن کر نہ لٹک جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق جس حدیث کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ آیا اس روایت کی روشنی میں ہمیں خوشی کا یا خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے؟ کیا اس میں کسی خاص عبادت، چراغاں یا آتش بازی کا ذکر ہے؟ اس سوال کا جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس حدیث کا اگر انصاف سے مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی محفل جمانے، عبادت کرنے، چراغا اور آتش بازی وغیرہ کا ذکر ہی نہیں، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، کہ جس کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو شرک اور کینہ پروری سے محفوظ ہے۔ لہٰذا اس رات کو عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ شرک سے پاک کرے، جس میں سب سے زیادہ ہم ملوث بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس رات کو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، الٹا جس شرک سے ہمیں باز آنا چاہیے، جو کہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس میں شرک سے بچیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل بھی صاف رکھیں اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھیں۔ یہ چیزیں انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں تو جو ان خرافات سے منع کرے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہابی ہیں، یہ دیکھو وہابی کیا بک رہا ہے، یا یہ وہابن کیا بک رہی ہے۔ یہاں تو آپ کے دلوں میں بغض اور کینہ بھی ہے، تو اس حدیث کا کیا فائدہ؟ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر مسلمان کی بخشش ہوتی ہے،
چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جاتا، لیکن آج کا جاہل مسلمان الٹا اپنے آپ کو اس رات میں ان دونوں گناہوں میں ملوث کرتا ہے۔ ایک طرف تو محفلیں جماتا ہے اور ان میں جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خوان اور مقررین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آتش بازی کے ذریعے سے اپنے ہی بھائیوں کو پریشان کر کے انسان دشمنی کا بھی ثبوت دیا جاتا ہے۔ یہاں انسانوں سے دشمنی کا ثبوت بھی دیا جا رہا ہے کہ آتش بازی سے اپنے ہی بزرگوں کو، اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی بھائیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس سے اس حدیث کی روح سے بچنا نہایت ضروری تھا۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ بخشش الہی سے محروم ہو جانے والے کام بھی کیے جائیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے کی امید بھی رکھی جائے۔ افسوس ہے۔ پھر ہمارے علماء اس رات کی مزید فضیلت بڑھانے کے لیے ایک بڑا ظلم کرتے ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور اس کی دلیل میں سورہ دخان کی آیت پیش کرتے ہیں۔ سورہ دخان کی یہ آیت جس کا ترجمہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ سورہ دخان کا، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ رات ہے شب برات کی رات۔ اب تو بچہ بچہ بھی جان چکا ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ لیلۃ القدر کی وہ رات ہے، سورہ قدر میں اس کا پورا بیان ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ رمضان کی رات ہے۔ سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ رات ہے قدر کی رات جو رمضان میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کے معاملے میں بھی بہت مسئلہ ہے، اس پہ بھی انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی ڈرامہ بنا کر رکھا ہوتا ہے کہ جی وہ 27ویں ہے، 27ویں کی رات آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ رات واقعی آج ہی کی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس پہ ایک الگ ڈرامے ان کے شرک کرنے کے اور بدعت کرنے کے، اس رات کو ایک الگ انہوں نے جواز بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کوئی دین اور کوئی ایمان کی جو بات تاثیر ہونی چاہیے اسلام کی روح سے، وہ آج ہمارے علماء میں سے نکل گئی۔ پھر اور روزہ رکھنے کے لیے اور ایک من گھڑت حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، حوالہ تو وہ دیتے نہیں ہے نا، وہ تو صرف ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا نمبر 1388 ہے، اسے بھی ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو، اور یہ روایت پایا اعتبار سے بالکل ساقط ہے۔ اس میں ایک راوی ابو بکر بن ابی بصرہ ہے جو قذاب ہے، وہ موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا، اس لیے یہ روایت قطعاً قابل حجت نہیں، لہٰذا 15 شعبان کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے، اس لیے اگر کوئی اس مہینے میں ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ خالی 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا، وہ 13، 14 کا بھی رکھ کر تینوں کو لائن سے شمار کرے گا۔ پھر شعبان کی 15ویں رات کو بھی اور بھی ایسے بہت سے کام کیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے حلوے مانڈوں کا خصوصی انتظام، بریانیوں پلاؤ کا خصوصی انتظام، مٹھائیوں کا اور بہت سی چیزوں کا۔ اس روز مردوں کی روحیں بھی آتی ہیں، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آج جی روحیں آ رہی ہیں، کھانا کھانے کے لیے آ رہی ہیں، ابا جی کو فلاں پسند تھا، وہ آج بنا کے مولانا صاحب کے سامنے پیش کر دیجیے، اور مولانا صاحب پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے جلدی چیزیں آئیں اور وہ ختم اس کے اوپر پڑیں۔ اسلام میں نہ تو کوئی ختم ہے اور نہ ہی کوئی شروع ہے، یہ خود کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ختم وتم اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم دیا جاتا ہے، وہ بھی ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں جو گھڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ یا 3 قل یا کوئی اور چیز پڑھ کر اسے کھایا یا کھلایا ہو۔ کچھ جاہل علماء کی وجہ سے کچھ جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز مردوں کی روحیں آتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل یکسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہندو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روحیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ یہی عقیدہ آج مسلمان علماء نے گمراہ
کر کے لوگوں کا عقیدہ بنا دیا ہے. کیونکہ اگر دنیا سے جانے والے اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قیدی ہیں، وہ اللہ کی قید سے نکل کر آ ہی نہیں سکتے. اور اگر وہ نیک تھے تو وہ اللہ کے ہاں مہمان ہیں، اور وہ جنت کے کھانے چھوڑ کر یہاں کے آلو گوشت اور بریانی اور پلاؤ کھانے کو کبھی بھی بہتر نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہاں کے کھانے کے لیے آئیں. کسی لحاظ سے بھی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی. اسی طرح اس رات کو چراغے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوب آتش بازی کی جاتی ہے. حالانکہ یہ بھی مشرک قوموں کا شعار ہے. مجوسیوں آتش پرستوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر آتش بازی اور چراغا کرتے تھے. ان کا یہی طریقہ ہندوؤں نے اپنایا، اور ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی بیہودہ رسم کو اختیار کر لیا. پھر ان علماء کی ایک اور ظلم ستم ظریفی دیکھیے کہ اس رات کو قبرستان پہنچانے کے لیے لوگوں کو وہ حدیث کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اور حدیث کون سی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا کر میں باہر نکلی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. یہ واقعہ پیش کرتے ہیں، اور اس واقعے کو اس رات کے قبرستان جانے کے لیے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. اور پھر ظلم دیکھیں کہ یہاں پر وہ کون سی حدیث میچ کرتے ہیں کہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے، اور پھر آگے جوڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آگے ضعیف اور من گھڑت حدیث کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال. اب یہ ظلم اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اس واقعے کے ساتھ، جو کہ صحیح واقعہ ہے، اور یہ واقعہ شعبان کے ساتھ نہیں ہے. یہ واقعہ آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن شعبان کی رات کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے اور جا کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ سے یہ مکالمہ ہوا. یہ 15 شعبان کا واقعہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے من گھڑت حدیث کو جوائن کر کے ایک صحیح بات کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ من گھڑت بات کو جوائن کر کے اپنا کام چلانے کی کوشش کی، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ملا جلا کر جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے پیش کر کے اور اس کو بھڑکتے انداز میں ہم ثابت کر دیں گے تو لوگوں کو شک نہیں ہوگا اور لوگ بے وقوف بن جائیں گے. لیکن اللہ کا جس پر کرم ہو وہ بے وقوف نہیں بنتا. جو قرآن کو بغیر اپنے من پسندیدہ انٹرپریٹیشن کرنے کے بغیر پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اتنی بات سمجھتا ہے جتنی اللہ نے کر دی، اس میں یہ مطلب نکل رہا ہے، وہ مطلب نکل رہا ہے، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، ہم وہ ثابت کر سکتے ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. آج تو قرآن کو جو قرآن آپ نے ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے اسی کے مطابق آپ عمل کریں تو آپ کو کہیں گے یہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اصل یہ بات تھوڑی ہے، یہ تو گمراہ ہو گیا، اس میں تفسیر تو پڑھی نہیں. اچھا جی، تفسیر کس کی پڑھے؟ وہ آپ کو شرک کا انبار لا کر انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا شرک آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کہ قرآن کا مطلب تم زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ آج کل کے گمراہ عالم اور جو کچھ گمراہ علماء گزر چکے، بڑے بڑے نام جو گزر چکے، ان کا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے کلام کا ترجمہ تفسیر وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ بہتر نہیں جانتا. جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، وہ نہیں جانتا کہ میری انسانیت میں نے جو انسان پیدا کیے ہیں میری مخلوق کے لیے کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے. یہ آج ہمیں علماء بتائیں گے. میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قبرستان نہ جائیں، لیکن اس رات کو نہ جائیں. رات کو تو ویسے ہی جانا منع ہے. کہاں سے اسلام بنا کر اس کو پیش کر دیا کہ وہاں چراغاں ہو رہے ہیں، پھول ڈالے جا رہے ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، وہاں پر بجائے نصیحت کے میلے لگائے جا رہے ہیں. یہ کہاں ثابت ہے بہنوں بھائیوں؟ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی عقل کو
صحیح کیجئے، قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کیجئے، تمیز فرق محسوس کیجئے صحیح اور من گھڑت اور ضعیف حدیثوں کی، تاکہ آپ ان خرافات سے، اس شرک سے، ان بدعات سے دور ہو سکیں۔ قبرستان پہ تو آپ سال میں کسی بھی دن جائیے، وہاں پر کوئی پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کی قبر پہ جا کے پھول ڈالے، اگر بتی جلائی، وہاں پہ موم بتی جلائی، وہاں پہ چراغا کیا، وہاں پر نعتیں پڑھی، وہاں پہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھا، حدیثیں ہیں، مغفرت کی دعا کی، اور یہ کہا کہ یہ یہاں آ گئے اور ایک دن ہم بھی ان کے پاس آنے والے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ہم پر رحم فرما، سلام کیا، بس۔ قبر والوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے، قبر والوں سے دعا کرنا شرک ہے، یہ بات کو سمجھیے۔ یہ صحیح اور غلط کو مکس کر کے غلط عقیدہ شرک ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ مر کر اللہ کو جان دینی ہے، جواب دینا ہے، صرف اپنا نہیں، آپ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان سب لوگوں کا بھی جواب آپ کے گلے میں ہوگا۔ یہ لوگ قیامت کے دن آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر آپ کو گھسیٹیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا؟ وہ تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کو اتنا ڈر اور خوف ہو تو میں کہتی ہوں وہ تبلیغ کرنے کی جگہ اللہ سے یہ کہہ دے گا کہ اللہ ٹھیک ہے، مجھے آپ عذاب دے دے اس بات کی کہ میں نے تبلیغ نہیں کی، میرے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن میں جھوٹ بات تو نہ پہنچاؤں۔ اس چیز کا تو ڈر خوف ہونا چاہیے جو ہمارے دلوں سے آج نکل گیا۔ مجھے سن کر، اب جو میری یہ بات سن کر جن کا عقیدہ بنا ہوا ہے باپ دادا کے پیچھے چلے آنے کا، نقش بندی چلے آنے کا، گدی نشینوں کے چلے آنے کا، فلاں کی نسل سے چلے آنے کا، کہیں گے دیکھو وہابن کیا بک رہی ہے، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، بس نہ میں شافعی ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ کوئی اور ہوں۔ ہاں، ان سارے اماموں کی جو اچھی بات ہے وہ لیتی ہوں، جو حدیث کے مطابق ہے وہ لیتی ہوں، تحقیق کرتی ہوں، قرآن کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتی، اپنے باپ دادا کی بات نہیں مانتی، قرآن کی بات مانتی ہوں۔ میرے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری کتاب قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ میرے لیے کافی ہے، اللہ پر توکل کرنا میرے لیے کافی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے لیے کوئی مجھے وہابی کا لقب دے، کوئی مجھے شافعی کا لقب دے، کوئی حنبلی کا دے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی مجھے گمراہ کہے میری بلا سے، مجھے میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو میری بات پر اعتبار کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ تحقیق کرے، میری بات کو آنکھ بند کر کے نہ سن لے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو حوالہ دے کر اسی لیے بتاتی ہوں، حوالہ دینے کی کوشش اسی لیے کرتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھ کھول کر اس چیز کو پڑھیں، دیکھیں، اگر میں غلط ہوں میں ہر وقت تیار ہوں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، کیونکہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں صحیح ہوں، میں ہی جنت، میں ہی وہ فرقہ ہوں جو جنت میں جائے گا، نہیں، مجھے تو آخری وقت تک نماز میں یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس نے پہلے سے یہ کہہ دیا کہ میں ہی حق پر ہوں، ہم ہی صحیح ہیں تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی نہیں جانتا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس رات کوئی عبادت، کوئی حلوے مانڈے، کوئی نمازیں، دوسرے دن کا کوئی روزہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اتنا اس سے اگر گنجائش بھی نکل سکتی ہے کہ سالانہ اعمال اس رات پیش کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس میں سچائی نہیں ہے، اور اس حدیث کو بھی سوائے البانی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے اس کو بھی صحیح نہیں مانا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیے، اور آخر میں رمضان المبارک کے استقبالیہ رمضان کی محفلوں سے بھی اجتناب کیجیے۔ یہ جو استقبال رمضان کے نام پر جو محفلیں سجائی جا رہی ہوتی ہیں ان سے بھی اجتناب کیجیے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اور قبرستان جس وقت چاہے آپ جائیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مرے وہ کو سلام کر سکتے ہیں آپ، ان پر سلامتی یعنی دعا بھیج سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کی، جو بدر کے کنویں کی مثالیں دیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح
طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور مستند احادیث کو صحیح پس منظر میں سمجھنے کی، ان احادیث میں بغیر ملاوٹ کر کے سمجھنے کی، ان احادیث میں اپنا عقیدہ ٹھوکنے کے بجائے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اتنی ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جتنی وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔